اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. بعضوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے تسلی بھی دلاتا ہے. الگ بیگ صاحب اپنے رشیا کے اسٹیٹ کے ہیں، ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ خواب میں کوئی شخص جس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیا مربع نما ایک کالا پتھر مجھے دیتا ہے جس کے اوپر عربی میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو محفوظ کر لو. اللہ کی طرف سے تم کو سلام ہو اور حضرت مسرور کی طرف سے تم کو سلام ہو. اور پھر 3-4 دفعہ یہ الفاظ دہرائے گئے. ارشد محمود صاحب کرغزستان سے لکھتے ہیں کہ 1.5 سال قبل جب کرغزستان میں جماعت کی رجسٹریشن اور ویزا کا مسئلہ چل رہا تھا اور سازشیں ہو رہی تھیں جماعت کے خلاف، تو ان کو ملک سے بھی نکل جانے کے لیے کہا گیا. انہی ایام میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے بائیں ہاتھ میں بلا خوف 2 چھوٹے چھوٹے سانپ پکڑے ہوئے ہیں اور دائیں ہاتھ میں شیشے کے گلاس میں کوئی پانی نما محلول ہے، اور خواب میں مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سانپ کاٹ لیں تو انگلی اس محلول میں ڈبونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر فائدہ نہ ہوا تو کہا میرا کہ ان کے پاس ایک مرہم ہے جو ہر قسم کے سانپ کے کاٹے کا علاج ہے. کہتے ہیں کہ الحمدللہ خواب دیکھنے کے بعد پریشانی اطمینان میں بدل گئی اور خاکسار نے خواب سے یہی سمجھا کہ پانی نما محلول یہ دنیاوی چارہ جوئی ہے اور خلافت ہمارے پاس مرہم ہے جس کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد سے آج تک بے شمار مواقع پر اس مرہم کا استعمال کیا اور فائدہ ہوا ہے. اور اس کے بعد ابھی دقتیں ان کو پیش آئی تھیں لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے ویزے کے سامان پیدا کر دیے. اس طرح واقعات ہیں. اور پھر خوابوں کے نتیجے میں دشمنوں کے منصوبے بھی خاک میں ملے. انڈیا سے مبلغ انچارج راجوری لکھتے ہیں کہ احمدیہ مسجد راجوری کا کام ہو رہا تھا. مخالفین احمدی کو جب اس کا علم ہوا تو مسجد کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا. سب لوگ اکٹھے ہوئے. اتفاق رائے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے گئے تو خدا کی تقدیر یوں ظاہر ہوئی کہ جبار نامی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ جب احمدی ہمیں کچھ نہیں کہتے تو ہم ان کی مسجد کیوں مسمار کریں. اس طرح یہ آپس میں اختلافات میں الجھ گئے اور جماعتی مخالفت بھول گئے اور ان کی مسجد مسمار کرنے کا پروگرام دھرا رہ گیا. اسی طرح انڈیا کے اور پروگرام ہیں واقعات. ڈائمنڈ ہاربر انڈیا کے بھی ایک اور واقعہ ہے کہ علاقہ سندربن میں جماعت کی شدید مخالفت ہو رہی تھی. انہوں نے دعا کے لیے لکھا مجھے بھی، اور میرا جواب ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے شر انہی پر الٹا دے. اسی شام مخالفین کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی اور 17 شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں داخل ہوئے. یوں مخالفت کا زور ٹوٹ گیا. امیر صاحب لائبیریا لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس منروویا کے اہم علاقے میں اسکول کی جگہ خریدی جس کی قیمت $50,000 امریکن تھی. وکیل کے توسط سے ساری کارروائی ہوئی اور جگہ جماعت کے نام رجسٹر ہو گئی. چند روز کے بعد کورٹ سے سمن موصول ہوا جس کی بنیاد اس پر تھی کہ جس شخص نے یہ جگہ ہمیں دی ہے وہ اس بات کا مجاز نہیں ہے اور اس فیملی کے دوسرے افراد نے اس کے خلاف مقدمہ جاری کروایا ہے. بڑی پریشانی ہوئی کہ جماعت کی اتنی بڑی رقم لگی ہے اور ہمارا اسکول ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی ذاتی جگہ پر منتقل ہوا ہے. یہ بھی سننے میں آیا کہ جس جج کے پاس مقدمہ تھا اس کو مخالف پارٹی نے بڑی رقم دے کر خرید لیا ہے. انہوں نے یہاں مجھے بھی لکھا ساری صورتحال، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جج بدل گیا اور نیا جج جو آیا ایک دن بیمار ہو کر ہمارے کلینک میں آیا. اس نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ میری ٹیبل پر آپ کے مشن کی ایک فائل ہے جو میں نے پڑھی ہے. خواہ مخواہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. آپ وکیل سے کہیں کہ کیس فالو اپ کرے. میں عارضی طور پر اس کورٹ میں ہوں. ایک روز مخالف پارٹی کے کچھ افراد خاکسار کے پاس مشن ہاؤس میں آئے. وہ ایک مصیبت میں گرفتار تھے. مجھے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ ہم مشن کے خلاف مقدمہ واپس لے لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. انہوں نے خود عدالت میں بیان دیا کہ وہ یہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں اور آئندہ کبھی اس پراپرٹی کے بارے میں جماعت سے کوئی اطلاع نہیں کریں گے. امیر صاحب بورکینا فاسو لکھتے ہیں
کہ جیجنی ریجن کا واقعہ ہے کہ خادم سنگالو ترابرے جو احمدی تھا مگر خاص اخلاص اور توجہ نہیں تھی ان کو، کچھ عرصہ قبل اس کی بیٹی حبا جو 1 سال کی تھی بیمار ہوئی، اور اس قدر بیمار ہوئی کہ تمام معالجہ علاج ختم ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ گھر آ کر پریشانی کے عالم میں تھے، خیال آیا کہ مربی صاحب سے نے جب تقریر کی تھی تو کہا تھا کہ خلیفۃ المسیح کی دعائیں اللہ سنتا ہے، میں فوراً تو ان تک پیغام نہیں بھیج سکتا، لیکن اے اللہ تو کوئی نشان دکھا کہ میں اس بات پر تسلی پا جاؤں۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں سو گیا تو خواب میں دیکھا، میں ان کی خواب میں آیا اور ان کو لوکل زبان میں وہاں کے ایک درخت گابا بلے، یہ درخت ہے جو صرف اسی علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ اس کے پتے توڑ لاؤ اور ابال کر اس کے پانی سے لڑکی کو نہلاؤ اور بعد میں پھر اس کو پلاؤ۔ تو کہتے ہیں عجیب خواب دیکھ کر وہ جاگ گئے اور فوراً اس درخت سے پتے توڑ کر لڑکی کا علاج کیا۔ خدا کی عجیب شان ہے کہ اسی دن رات آنے سے قبل اس کی لڑکی روح بصیرت ہو گئی اور آج تک تندرست وانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح بورکینا فاسو کے امیر صاحب نے لکھا ہے واقعہ، ایک شخص کا مالین دوست تھے کہ کہتے ہیں کہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، اس کو شوٹ کر دو۔ گو سعیدو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا کھڑا رکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پولیس والے مجھے شوٹ کر دیں گے۔ اس پر میں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے خلیفہ اللہ تیری طرف سے ہیں تو آج ان کی بدولت میری جان ان پولیس والوں سے چھڑا دے۔ اس اسنا میں ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ آدمی شکل سے دہشت گرد نہیں لگتا، اس کو واپس اس کے ملک بھیج دو۔ ایک خاتون جو مذہباً عیسائی ہیں، ریڈیو پر ہمارے پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں، اور جب بھی کبھی خلیفۃ المسیح کا ذکر ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جسے خدا سنتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا جو 17 سال کا ایکسیڈنٹ ہوا اور شدید زخمی ہو گیا، اس کو کدگو شہر کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جب اس خاتون کو اطلاع ملی تو اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جماعت اور خلافت کے حوالے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو شفا دے دی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا قیام ہے وہ سچا ہے، اور یہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، دوسروں کو بھی نظارے دکھاتا ہے۔ جماعت کا شدید مخالف، یہ ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ جماعت کا ایک شدید مخالف بھرے مجمع میں جماعت کے حق میں تقریر کر گیا اور اس سے جماعت کو بڑا فائدہ ہوا اس علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب کہ ساری دنیا میں بحران چلا آ رہا ہے، جماعت احمدیہ مالی قربانی میں پہلے سے بڑھ رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ کر قربانی جماعت نے پیش کی ہے۔ اور مختلف واقعات ہیں اس کے بھی۔ نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کی تعداد 2004 میں 38,183 تھی، آخری مثل کا نمبر 38,183 تھا، اور 1 لاکھ کی جو میں نے خواہش ظاہر کی تھی اس سے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور اب 1,05,377 ہو چکی ہے۔ آج امام صاحب بھی اپنی تقریر میں ذکر کر رہے تھے، اس میں قادیان کی نمبر غلط تھا، 1,06,000 نہیں 1,05,000 ہے۔
नारे तकबीर। मिर्जा गुलाम अहमद की, मिर्जा गुलाम अहमद की निज़ाम वसीयत, निज़ाम वसीयत। नारे तकबीर। इस वक्त तक बफज़ल खुदा 98 ममालिक में निज़ाम वसीयत कायम हो चुका है, और इनमें सर फहरिस्त तो पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर जर्मनी, फिर इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पर कनाडा है और पाँचवें नंबर पर बरतानिया है।